Everybody know about the dogs of Hawab. That's hadith. Everybody know she went to Harb al-Jamal. Are you saying dogs are barking at Aisha radiallahu anha? Yeah, and she... Anyone barking at her is a dog. Nah, not like... See, you are twisting. No, I'm not twisting. Anyone barking at her is a dog, right? You send salawat upon them because they're the Ahl of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or you bark at them. Anyone barking at Aisha radiallahu anha is a dog. Agreed? Or no? Of course he's a dog. He's a dog. Good. Oh, you agree? He's a dog. So all those people who bark at Aisha are dogs. Listen. We agree. See, MashaAllah. Yeah. Of course. Al-Mu'mineen. Look. I don't want to say anything MashaAllah. wrong about her. Tabarakallah. I hope people are listening. جیلم دا بدبخت بے ایمان پہلے انہیں زبان کھولی حضرت ابو سفیان دے بارے نوٹس نہ لیا گیا پھر انہیں زبان کھولی حضرت امیر معاویہ دے بارے اسی حرکت دے اندر نہیں آئے پھر انہیں زبان کھولی نبی پاک دے دیگر صحابہ دے بارے مسلمان چپ کر گئے ہن بے ایمان ایڈا اگے ود گئے اے بدبخت دا پٹا کھول دتا گیا اے کتا اس حق تک گر گئے ہن نبی پاک دے صحابہ تو چلدا نبی پاک دے گھر تک پہنچ گئے تے کہندا بعد اللہ اما عائشہ باغی سن آکھو لعنت کھچ کے کہو اے ماں عائشہ نو جڑا باغی کہندے او دے نال وڈا بدبخت اللہ اکبر اللہ جڑا حلالی ہوئے ماواں دا گستاخ جڑا حق حلال دا ہوئے ماں دی گستاخی کردا تے اما عائشہ ساڈی. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے کچھ روایات بتائیں اور ان روایات سے لوگوں کو یہ سمجھ لگی ایک عام تاثر بنا یا کم از کم آپ کے ناقدین نے کہا کہ عوام میں یہ تاثر مقبول ہوا کہ آپ نے حضرت عائشہ کو ظالمہ باغیہ جہنم کی طرف بلانے والی کہا بلکہ ایک موقع پر تو کہا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کتے بھونکے. تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر استدلال جتنے آپ نے کیے ہیں یہ ضعیف احادیث میں تحریف کرتے ہوئے کیے ہیں جبکہ آپ کا اپنا ایک پمفلٹ ہے 5B کے نام سے جس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ مسلک پرستی کی لعنت ہیں. تو آپ نے یہ خود ہی ضعیف احادیث کے استدلال علماء کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو بالکل صحیح ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ میں کیٹاگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, ایسے ہے ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اگر کسی کی ویڈیوز ہیں تو میری ہیں, باقیوں کی صرف یہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, اور آج کی نہیں ہے, سالوں سے اپلوڈ ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ پہ جو واقعہ افک والی تہمت لگی جو بخاری مسلم میں آیا اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ کے فضائل کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. سیدہ عائشہ پر جو رافضیوں نے بکواسیات کیے اس کے ریبٹل میں میری ویڈیوز ہیں. سیدہ عائشہ کا تو دفاعی ہم نے کیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر 5B ریسرچ پیپر میں سیدہ عائشہ کا نام جہاں آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, ام المومنین لکھا ہوا ہے. جب میں انہیں ام المومنین کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. ہمیں جی میں اب جواب آپ کو دے دیتا ہوں. سوال تو آ گیا نا, تو جواب تو میں نے اپنی ترتیب سے دینا نا. سوال چونکہ آپ نے ایک PhD تھیسس کھولا ہے, اتنی بڑی چیز ہے نا. آپ نے سوال مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ سیدہ عائشہ کے والد کا نام کیا تھا, وہ تو میں ایک لائن میں دیتا. آپ نے ایک 5-6 الزامات اور پھر میری طرف منسوخ کیے, تو مجھے اب کلیریفیکیشن کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہاں جی. تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شان میں جتنی ویڈیوز ہیں وہ میری ریکارڈ ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں جا کے, میرا نام لکھیں, آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئے میں. اچھا, جنگ جمل کے حوالے سے میری ویڈیو اپلوڈڈ ہے تفصیلی, اور وہ میں نے ریکارڈ اس لیے کروائی تھی کہ ایک حدیث افک کے اعتبار سے سیدہ عائشہ پر الزام ہے اور ایک الزام ہے جنگ جمل کے حوالے سے. تو جو غالی رافضی حدیث افک کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا وہ کافر ہیں جو ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائیں. لیکن جہاں تک شیعہ کا اعتراض ہے واقعہ جمل کے حوالے سے, وہاں ان کا موقف درست ہے اگر اس میں غلوف نہ کرے. وہ مجھے اس لیے ماننا پڑا کہ میں نے ظاہر سیدہ عائشہ کا دفاع کرنا تھا, تو جب دفاع کرتے ہیں تو جو بات جتنی صحیح ہے وہ آپ نے ماننی ہے, جتنی غلط ہے وہ آپ نے غلط کہنا ہے. پھر میں نے پورا اس کے اوپر پھر میں نے عمار بن یاسر کا خطبہ بتایا کہ ہم شیعان علی ہیں حضرت عمار والے, کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, صحیح بخاری میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں, تو نبی کی بیوی کے ساتھ تو دشمنی کوئی کافر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گیا کہ ان سے کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی تو میں ان سے بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ٹھیک ہے, اصول اپنی جگہ.
اب سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے ہے، اور وہ ہمارا ذاتی موقف، میں جواب دے رہا ہوں نا، جی جی بیچ میں آپ تب بولیں گے جب میری بات مکمل ہو جائے. میں بولنے میں نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو باتیں ہیں نا، اور ہمارے مخالفین کے دماغ میں جو باتیں ہیں، اور جو آنے والے شیاطین کے دماغ میں بھی آئیں گی، میں نے ان باتوں کے بھی جواب ریکارڈ کرا دیے ہیں. لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا تو میں اس کو کلیریفائی کروں گا. دیکھیں یہ 1-1.5 منٹ پھر ضائع ہو جاتا ہے، جب آپ بولنے لگتے ہیں نا وہ پھر 1.5 منٹ اس میں ضائع ہو جاتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے. تسلی سے سنیں، کوئی انشاءاللہ نہیں، شارٹ نہیں ہو سکتا. شارٹ کرنے آپ کوشچن ہی کاٹتے ہیں. چلیں نا، آپ اتنا بڑا بلیم آپ نے لگایا نہیں، اب تو آپ کوشچن کر چکے ہیں تو آپ تسلی کریں گے. دیکھیں شارٹ تو تب آپ کہنا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو بیٹھا ہوں اس کے لیے، تو وہ آپ کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک. ہم پیرلل میں اپنی ریکارڈنگ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ کل کو آپ کا کیمرہ اس کا لوڈ نہ اٹھا سکا تو ہم اپنے آفیشیل پیج سے چڑھا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ پوری بات کی تھی. اب ادھر واپس آ جائیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے جو شروع سے ہی اہل سنت اس اختلاف میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرا اکیلے کا موقف نہیں ہے. وہ جو آپ نے جتنے الفاظ بولے میں ان پہ آتا ہوں. پہلے آپ بات سمجھ لیں کہ سیدہ عائشہ کی تعظیم کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھی، ان سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا. وہ خود بھی روتی تھیں، ان کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، اہل سنت کے ائمہ نے نقل کی ہیں. میں بتاتا ہوں کن کن ائمہ نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں. پھر میں بتاؤں گا وہ کمنٹس بھاری ہیں یا میرے کمنٹس بھاری ہیں. تو پہلے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اب یہ ان کا کہنا کہ میں نے انہیں کہا کہ ظالمہ ہیں، باغیہ ہیں، جہنم کی طرف بلانے والی ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے الفاظ صحیح کوٹ کیے کہ ہم حضرت علی کے جو مخالفین جماعت ہیں انہیں جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کہتے ہیں، جہنمی جماعت نہیں کہتے، کیونکہ وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس کا الٹیمیٹ انجام جہنم ہو. کیوں؟ انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ بھاری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عمل رہے گا. یعنی اگر کوئی صحابی بھی جھوٹ بولے یا آج کا انسان بھی، ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیرا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن جہنمی نہیں بولیں گے. عین ممکن ہے وہ توبہ کر لے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو جہنم کی طرف لے جانے والی جماعت، یہ الفاظ بخاری میں ہے 2812، یہ جو میں نے اس پہ بھی لکھ کے لگایا ہے نا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا اب پتہ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ اصحاب صفین کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر تو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، تو جنگ جمل والوں کو آپ نے اس میں کیوں گھسیٹ لیا؟ تو میں بتاؤں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ جو جمل اور صفین کے لوگوں کے دفاع میں حدیث پیش کرتے ہیں نا مسلم شریف سے، ادھر یہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، اور ان دونوں میں سے اقرب الی الحق وہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب ان سے قتال جی جناب میں وضاحت کی قتال کا جی جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا. اب خوارج کے ساتھ قتال بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے کیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے قتال کیا نہروان کے مقام پر. وہ بشارت حضرت علی لے گئے، اور وہ اقرب الی الحق بھی ہو گئے، جس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں حق کے قریب. ہم کہتے ہیں نہیں، حق کے قریب نہیں، حق والا. یہ عربی کا اسلوب ہے. قرآن میں بھی سورہ ال عمران میں منافقین کے لیے ہے کہ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. وہاں پہ بھی اقرب کا لفظ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقین کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے. یہ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اچھا اب ان سے پوچھیں یہ جو دوسری جماعت تھی یہ کون ہے؟ تو پھر آپ کو یہ بتائیں گے وہ ہے جو قصاص عثمان ڈیمانڈ کرتے تھے. اب قصاص عثمان جو جماعت ڈیمانڈ کرتی تھی وہ کون ہے؟ تو وہ 2 پارٹ، ان کے آگے 2 جز ہیں، ایک اصحاب صفین ہے اور ایک اصحاب جمل ہے. تو وہ اوورال نبی علیہ السلام نے 2 گروہ بتائے امت کے، تیسرا خوارج کا نکلا. ان دونوں میں سے ایک حضرت علی کا حق کا گروہ اور ایک مخالفین. جو مخالفین ہیں ان کی آگے سے 2 پارٹی ہیں. لہذا حضرت علی کے جو پولیٹیکل باغی ہیں، ٹی ٹی پی اس زمانے کے سیاسی باغین، اب میں نے ٹی ٹی پی نام رکھا ہے تاکہ آج عوام کو سمجھ آئے کہ ٹی ٹی پی کا کیا مطلب ہے. آج ہماری فوج ضرب عزم رد الفساد کیوں لڑ رہی ہے؟ کیا ہم نعوذ باللہ تحریک طالبان پاکستان کو کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں، مسلمان ہے، اور ان میں سے بعض لوگوں کے عقیدے باقی مسلمانوں سے بھی اچھے ہوں گے. داڑھی ہیں ان کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ مین سٹریم میں آ جائیں. ہمارا اختلاف ہے ان سے پولیٹیکل. ہم انہیں جہنمی بھی نہیں کہتے نعوذ باللہ. کیوں کہیں؟ ہم کہیں گے بھائی ہیں ہمارے بگوڑے ہو کے. تو
हुकूमत वक्त ने पॉलिटिकल इख्तलाफ के ऊपर यह किया है। सैयदुना अली के जमाने में टीटीपी वो थे जो हजरत अली के मुखालफीन थे, जिन्होंने खलीफे वक्त के खिलाफ तलवार उठाई, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया, ख्वाह वो खवारिज हो ख्वाह वो किसास उस्मान, क्योंकि किसास उस्मान भी लेना है तो हजरत अली से आके बात करनी थी ना। तो मदीना शरीफ तो कोई नहीं आया। आज के पॉलिटिकल लीडर भी धरना देने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन उस जमाने में धरना देने वाले कूफे डायरेक्ट पहुंच गए कानून को हाथ में लेने, इसलिए हजरत अली निकले। मदीना शरीफ कोई हजरत अली के पास नहीं आया कि हजरत कुछ करें, डट के जी हम लेंगे। तो वो टीटीपी थे, जब टीटीपी थे तो हजरत अली को जंग जमल लड़नी पड़ी। उसके बाद ये डॉक्टरी ना यार, सवाल नहीं करना था। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं चाह रहा हूं उसको नहीं, ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई, आप कुफ्र इस्लाम का फैसला कर रहे हो। नहीं, इसको कंक्लूड नहीं हो सकता, कंक्लूड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपने 5-6 गालियां मेरी तरफ मंसूब की हैं, वो जब तक मैं पूरी क्लैरिफाई नहीं करूंगा कंक्लूड नहीं होगा। ये दुनिया में ऐसा होता नहीं है ना। आप इतनी बड़ी इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा ना। मैंने आपको पहले कहा कि आपने मुझसे हजरत अबू बकर का नाम नहीं पूछा, आपने पूरी डॉक्ट्रिन पूछी है, तो आप समझे। आप बार बार लुच तलेंगे बीच में तो वो शैतान घुस रहा है ना बीच में। या तो आप ये सवाल ही ना करते, जब सवाल किया तो पूरा जवाब लेंगे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव टॉपिक कर रहे हैं ना। आपको एक लम्हे में कैसे बता दिया जाए कि इतना बड़ा एक इख्तलाफ है। यार पूरी दुनिया में 2 फिरके बन गए। आज दुनिया में आप कहीं चले जाएं, सुन्नियों के तो बेशुमार फिरके हैं, शिया का एक ही फिरका आपको मिलेगा। सूडान में चले जाएं, सुन्नियों का मालकी फिरका है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे भी मौजूद है। मलेशिया में सुन्नियों का शाफी फिरका है, हनफी कोई नहीं है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे भी मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया में हनफी फिरका है, लेकिन इस्ना अशरी शिया वहां पे भी मौजूद है। दुनिया में फिरके ही 2 हैं, सुन्नी शिया। इतनी बड़ी दराड़ है और उसकी बुनियाद ही यही है कि किसास उस्मान के नाम के ऊपर हजरत अली के साथ धोखाबाजी की गई। तो आप इसको छोटा टॉपिक समझ रहे हैं, छोटा टॉपिक नहीं है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने वो आपको बात इसलिए की। मेरा ये सवाल नहीं था ना, मैं इसलिए आपको इस पर रोक रहा हूं बार बार कि मेरा सवाल ये था कि जो आपके नाकिदीन है या दीगर उलमा इकराम है, वो ये कहते हैं कि आपने जिन अहादीस की बुनियाद पर कहा वो ज़ईफ़ है। आप इसका जस्ट मुझे आंसर ये कीजिए कि वो ज़ईफ़, आप उन्हें ज़ईफ़ समझते हैं, उनको उन अहादीस को या उन रिवायात को, या नहीं समझते? क्योंकि वो तो कहते हैं ज़ईफ़ अहादीस में भी तहरीफ की गई। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अपना ये मौक़िफ़ दे दीजिए कि वो रिवायत नहीं। एक मिनट, आपने कहा कि आप हजरत आयशा को बागिया, जालिमा। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ सरकार। नहीं तो मेरा इतना टाइम ज़ाया क्यों करवाया फिर? मैं रिपीट कर देता। नहीं, इस तरह नहीं होता भाई, आप भुगतोगे। ठीक है, जब टीटीपी को छेड़ा तो टीटीपी तो फिर नंगी होगी। ठीक है, आप अपने चैनल से चढ़ाओ, मैं अपने चैनल से चढ़ाऊंगा। तो बात नहीं, मेरा जो सवाल नहीं, सवाल में पहुंच चुका है। मैं वहां पहुंचा नहीं हूं ना, वहां मैं आता हूं ना, मैं आ रहा हूं वहां पे। लेकिन आपने इतने अल्फाज, मैंने पहले आपको मुकदमा समझाना है कि मसला क्या है, कि ये कोई 2 भाइयों की लड़ाई नहीं कि एक ने कहा कि चिकन बिरयानी बननी है, दूसरे ने कहा नहीं चिकन पुलाव बनना है। ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन है और अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है। तुम बहुत इख्तलाफ देखोगे मेरे बाद, मेरी सुन्नत अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। खुलफाए राशिदीन क्या सिर्फ हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान ही है, हजरत अली नहीं है? तो जब हुजूर कह रहे थे दीन में बिदअतों से बचना और मेरे खुलफाए राशिदीन को पकड़ लेना, तो हजरत अली के दौर में जो बिदअती उनके सामने खड़े हुए हैं, हमने उनका साथ देना है या हजरत अली का देना है? क्या मुनकरीन ज़कात के भी फॉलोअर आज तक मौजूद हैं दुनिया में? नहीं है ना। हजरत अली के बारे में आपने उस हदीस में तारीफ तो इन्होंने की है कि ये हजरत उस्मान के मुखालफीन को तो बलवाई कहते हैं, हजरत अबू बकर के मुखालफीन को मुर्तदीन कहते हैं, मुनकरीन ज़कात कहते हैं, हजरत अली के मुखालफीन को रज़ियल्लाहु अन्हु कह के साइड पे कर देते हैं। वहां के हदीस की तारीफ तो इन्होंने की है। या तो ये अलानिया कहेंगे चौथे खलीफा को खलीफा राशिद नहीं मानते, फिर तो आ जाओ ना, मैं तो लम्हा पाना, और हकीकत भी यही है, लेकिन ये कह नहीं सकते वरना सुन्नियत से खारिज हो जाएंगे। तो ये 2 नंबरी तो इन्होंने की है कि इन्होंने 3 खुलफाए राशिदीन तक तो हदीस मानी है, चौथी पे आके ये फिर कहते हैं जी मुशाजरात है ना डिस्कस करें। भी हजरत उस्मान के मुखालफीन भी सुलह हुदैबिया के साहब हैं, वहां मुशाजरात नहीं आती है। तो आप इस बात को समझेंगे, इतना सादा मामला नहीं था। वो टीटीपी उस जमाने की, हजरत अली को इसलिए जंग लड़नी पड़ी कि कुरान में है कि जब मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए उसके खिलाफ क़िताल करो। तो हजरत अली ने इस कुरान की सूरह हुजरात की आयत पे अमल किया। नंबर 2, मुस्लिम में हदीस है जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। हजरत अली के मुखालफीन जिन्होंने हजरत अली की बैत नहीं की है, हदीस के तहत वो जाहिलियत की मौत मरेंगे, क्योंकि उन्होंने खलीफा वक्त को नहीं पहचाना। अच्छा, अगर इस पे भी रहते तो खैर था, उन्होंने तलवार उठाई है। साद इब्ने उबादा ने हजरत अबू बकर उमर की बैत नहीं की, हम कभी उनको कहते जाहिलियत पे मरे हैं। क्यों? उन्होंने तलवार भी नहीं उठाई। इन्होंने पार्टी और जत्थे बना के तलवारें उठाई, हजारों सहाबा कत्ल हुए हजरत अली की वजह से नहीं, मुखालफीन की वजह से। उन्होंने जत्था बनाया ना। अब अगर दोनों तरफ से पार्टियां खड़ी हों और उसमें कुछ लोग मारे जाएं तो मुजरिम तो वो होता है जिसने बगावत की है। अब आखिरी बात जिसकी तरफ आप आना चाह रहे थे, जो हदीसों की,
حدیثیں بھائی میں نے بخاری مسلم سے پیش کی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ ضعیف ہے تو پھر ہم اس سے ان حدیثوں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے. وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں بخاری مسلم کو انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ مانتا ہوں, بخاری مسلم افیکٹی تھے شیعہ مکتب کے, وہ گمراہ ہو گئے تھے, پھر ہم ان سے بخاری مسلم کی حجیت پہ بات کریں گے, حدیثوں پہ بات نہیں کریں گے. حدیث سے اس پہ بات ہوگی جو کہ میں بخاری مسلم کو صحیح مانتا ہوں. یہ 2812 میں نے اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا, اندر سے وہ اہل حدیث نہیں ہوگا, کیونکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ بخاری مسلم کی تمام متصل الاسناد حدیث قطعی الصحت ہے. تو میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کی ہیں. اب آج حدیث حوب جو کتے بھونکنے والی تھی, کتے بھونکنے والی حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم ہے سعودی عرب کے, جن کو اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند اور بریلوی بھی ان کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں پورا چیپٹر باندھا حدیث حوب کے اوپر, سارے صحابہ سے اس کو نقل کیا اور انہوں نے کم از کم 4-5 صفحے اس پہ کالے کیے ہیں. اور پتہ کیا انہوں نے جملے لکھے ہیں محدث اعظم سعودی عرب نے, وہابیوں کے امام نے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مان لیا جائے کہ دونوں طرف کی پارٹی درست تھی, تو پھر جو ہزاروں مسلمان قتل ہوئے ان کا خون ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اگر ہم کہیں کہ دونوں طرف والے ٹھیک تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی درست تھے, مخالفین جو ہے نا وہ غلطی کے اوپر تھے. ٹھیک ہے, اچھا یہ انہوں نے لکھا. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جو ان کے محدث اعظم ہے شیخ زبیر علی زئی, ان سے تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا لیا تھا حدیث حوب کے بارے میں, کتے بھونکنے والی حدیث, وہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی محدثین ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, میں آپ کے کیمرے میں چیلنج دے رہا ہوں, مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جو ریناؤنڈ بڑا عالم دین ہو پاسٹ میں بھی جس نے حدیث حوب کا انکار کیا ہو. سب کے سب نقل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بھونکے, پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے واپس لے جاؤ. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا. خود محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ سیرت الرسول میں اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. ہم سے پہلے ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی انکار کریں. اور میں بتاؤں یہ جو لوگ کلپ بنا رہے ہیں نا, ان کا جو اپنا استاد ہے نا اس وقت, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, جو زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں, جن کے آگے سے شاگرد میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر نے السنہ رسالے میں, جس میں ان کے ان چھوٹوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں باہر, پورا ایک مضمون لکھا ہے حدیث حوب کے دفاع پہ کہ اس حدیث کو کوئی جعلی نہ کہے. آج تک محدثین نے اس کا انکار نہیں کیا. اس حدیث کے اوپر میرا دعویٰ ہے اجماع امت ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے. اچھا اب وہ آخری بھی الفاظ سن لیں, وہ جو ظالمہ والے تھے. ہاں پہلے تو آپ کو بتا دوں وہ پولیٹیکل باغی نہیں, باغی ٹرم پولیٹیکل ٹرم ہے, دین سے باغی نہیں ہے. اور یہ ٹرم سیاسی ٹرم ہے جو احادیث میں آئی ہے, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, رہا ظالمہ. وہ ظالم اس طرح نہیں تھا. وہ حدیث میں نے پیش کی تھی مجموع زوائد سے, جس کو امام حیثمی نے صحیح کہا, اور یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. اس میں محدثین کی دو رائے ہیں, ایک پارٹی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے, دوسری ضعیف. لیکن کتے بھونکنے والی جو حدیث حوب ہے اس کو سارے صحیح سمجھتے ہیں. اس میں دو رائے ہیں. میں نے اس میں اس رائے کو اڈاپٹ کیا جو خود امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے اسے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی, عنقریب تیرا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا بدبخت ہوں گا کہ اگر میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیوی سے لڑوں. آپ نے فرمایا لیکن جب وہ ایسا کرے تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا. اس پہ جی اتنا صبر, اتنا زہر بھر کے آپ کے اندر بھیج دیا انہوں نے. میں تو تسلی سے آپ کا سوال سن رہا ہوں, آپ کے اندر اتنا بڑا زہر بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اہل بیت کا بغض نکالے اگر کہیں پہ موجود ہے. تو اس میں الفاظ تھے میں بدبخت ہوں گا. آپ نے فرمایا نہیں, لیکن وہ جب ایسا کرے گی اسے گھر تک پہنچا دینا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ظالم ہوں گا, تو آپ نے فرمایا نہیں, ظالم وہ نہیں, ظالمہ وہ ہوگی جو سامنے والی ہے. وہ کہتے ہیں یہ الفاظ کا ہے, یہ الفاظ امپلائڈ ہوتے ہیں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں امپلائڈ ہے کہ بابے کو نہیں مدد کے لیے پکارنا. جب آپ کہیں گے دو بندوں کا جھگڑا ہوگا اور ایک بندہ کہے کہ میں تو بڑا بدبخت تھا, کرو, اس کو کہتے ہیں نہیں لیکن وہ جب ایسے کرے تو اسے پہنچا دینا, یہ امپلائڈ ہوتا ہے. تو میں نے بدبخت کی بجائے ترجمہ کیا ظالم. ظالم سب سے ہلکا لفظ ہے. ظالم کہتے ہیں جو اپنے حق سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے, اور بدبخت یہ اس سے بڑی ٹرم تھی, میں نے اس پہ لائٹر لفظ استعمال کیا تھا. پھر انہوں نے کہا ظالم کا لفظ صحابہ کرام سے دکھائیں, وہ میں نے دکھا دیا ہے. المستدل الحاکم میں اوپر تلے کتنی حدیث ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو علی سے لڑے گا, تو ظالم ہوگا. حضور سے میں نے ظالم کا لفظ دکھا دیا ہے. دوسری بات, نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کہا کہ تو ظالم ہوگا جب یہ حرکت کر رہا ہوگا
زبیر کے ساتھ. اور سلکبر البیکی میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اہل صفین کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہے، کہو فاسق اور ظالم ہے. یہ الفاظ ہیں. اور سب سے بڑی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا. جنگ جمل کے دنوں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں، لیکن مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی عمارت کسی عورت کے ثبوت کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مجھے پتا چل گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی تھی کسرا کی جب حاکمہ بنی تھی ایک کافرہ عورت، ایک آتش پرست عورت کے بارے میں جو حدیث تھی وہ صحابی نے فٹ کر دی حضرت عائشہ کے اوپر. کیوں؟ اس زمانے میں انجینئر صاحب نہیں ہوتے تھے، ورنہ تو یہ پوچھتے تو کدھر ہو. نہیں بھائی، ان پرنسپل اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اچھا، یعنی آپ نے کہا کہ جو لفظ ظالمہ اور باغی، آپ نے کہا کہ یہ اس طرح سے نکلے جس طرح ایاک نعبد و ایاک ڈائریکٹ. نہیں، باغی تو موجود ہے، باغی بھی موجود ہے، ظالم بھی. دو لفظ میں دکھا دیا نا. بس یہی میرا جواب. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. دیکھیں نا، میں نے تو ڈاکٹرنگ کلیئر کرنی ہے. دیکھیں آپ یہ سوال اگر آپ کریں نا، اگر ایک اصول محدثین پہ ایک بندہ بات کرنے بیٹھا ہوا نا مجھ سے، وہ کہ میں اصول محدثین پہ بات کر رہا ہوں، پھر آپ اس میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیں گے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں حدیث میں آپ نے نا ایک بندے کے بارے میں ظالم کہا تھا، وہ تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. پھر تو میں جواب دوں گا. آپ میری ماں کے حوالے سے میرے اوپر بات کریں گے تو پھر بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے میں نے کلیریفائی کرنا ہے. ہاں، آندہ بھی آپ سوال اگر جنرل کریں، نہ ماموں کا نام لیں نہ اشارتاً نام لیں، آپ جنرل کہیں جی فلاں ایک حدیث تھی اس میں آپ نے کہا، میں جواب اتنا ہی دوں گا. لیکن جیسے آپ ماموں کو لے کے آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ ماموں نے کیا کیا.